السلام علیکم ناظرین، 1 اگست 2026 اور دن ہے ہفتے کا۔ ایران امریکہ کی کشیدگی فی الحال برقرار ہے اور اسی دوران ایک خبر سامنے آتی ہے کہ ایران کے خلاف 14 ملکی اتحاد قائم ہو گیا ہے۔ اس خبر نے یقین مانیے کہ پورے خطے میں ایک ہلچل مچا دی ہے۔ اس خبر کی پوری تفصیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ سعودی عرب نے یہ الائنس قائم کیا ہے اور یہ الائنس قائم ہونے کا جو اعلان ہے وہ 30 جولائی 2026 کو کیا گیا ہے، یعنی کہ آج 1 اگست ہے تو پرسوں جو دن گزرا ہے اس دن باقاعدہ آفیشلی اس کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے۔ اس الائنس کو جو نام دیا گیا ہے وہ ہے ملٹی نیشنل میری ٹائم ڈیفنس الائنس، اور اس الائنس میں سعودی عرب سمیت 14 ممالک جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب، پاکستان، اس کے علاوہ ترکی، بنگلہ دیش اور جو گلف کنٹریز ہیں ان میں کویت، بحرین، قطر، یمن اور اس کے علاوہ جارڈن جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، سوڈان، صومالیہ، جبوتی وغیرہ۔ یہ تمام ممالک اس ملٹی نیشنل میری ٹائم ڈیفنس الائنس کا باقاعدہ حصہ بن گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو الائنس ہے یہ ایران کے خلاف ہے یا ویسے ہی قائم کیا گیا ہے؟ ظاہر ہے ویسے تو کوئی الائنس جو ہے وہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ تو میری جو کچھ سیکیورٹی اینالسٹس ہیں اور فارن ڈپلومیٹس ہیں ان کے ساتھ جب میری بات ہوئی تو انہوں نے اس کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی اور بتایا کہ آگے اب اس الائنس کے تحت کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، سعودی عرب کو تحفظات یہ ہیں کہ ان کے جو آئل ایکسپورٹس وغیرہ ہیں یا جو گیس کی ایکسپورٹس ہیں وہ مستقبل میں اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ ایک تو آپ کے علم میں ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے اس کو زیادہ عرصے تک بند نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ یہ ایسی جنگ نہیں ہے کہ جیسے امریکہ اور افغانستان کی جنگ تھی، بلکہ یہ جو جنگ ہے اس کا جو اثر ہے ایران اور امریکہ کی جنگ کا یہ پوری دنیا کی معیشت پہ پڑ رہا ہے۔ آبنائے ہرمز سے دنیا کے جو آئل ہے، جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہے، اس کا 26% کی تجارت آبنائے ہرمز سے ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے اس کو سالوں تک آپ بند نہیں رکھ سکتے، اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالنا ہوگا، چاہے آپ مذاکرات کے ذریعے نکالتے ہیں یا چاہے آپ جنگ کے ذریعے نکالتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا کا 26% آئل ایکسپورٹس جو ہے وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے، اور بین الاقوامی سطح پہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی یا آئل پروڈکٹس کی جو پرائسز ہوتی ہیں اس میں انسرٹینٹی موجود رہتی ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے آبنائے ہرمز کے حوالے سے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ سعودی عرب نے یہ جو الائنس قائم کیا ہے، سعودی عرب کو یہ تحفظات ہیں کہ مستقبل میں ان کے جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں یا آئل پروڈکٹس ہیں یا گیس پروڈکٹس ہیں اس کی ایکسپورٹس یا ٹریڈ جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ آبنائے ہرمز بند ہونے کے باوجود بھی سعودی عرب اپنی جو تیل کی تجارت ہے جو دنیا کو وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے بشمول پاکستان، وہ باب المندب کے ذریعے کر رہا ہے۔ اب باب المندب کو بند کرنے کی دھمکی کئی بار ہوتیوں کی طرف سے جو ہے وہ دی گئی ہے۔ یہ ہوتیز جو ہیں یہ یمن میں ہیں اور یمن کا جو دارالخلافہ ہے صنعا وہ ان کے کنٹرول میں ہے، اور ہوتیوں کے بارے میں ظاہر ہے یہ بات تو طے ہے کہ یہ ایران کا پراکسی گروپ ہے۔ تو ایران کے اوپر جب بھی حالات ٹائٹ ہوں گے تو ایران نے ایک اشارہ کرنا ہے اور باب المندب بند کر دینا ہے، اور اگر یہ بند ہو جاتا ہے تو سعودی عرب کی جو ٹریڈ ہے، آئل ٹریڈ ہے، وہ کٹ آف ہو جائے گی پوری دنیا کو بشمول پاکستان کے۔ اب سعودی عرب یہ کے تحفظات یہ ہیں کہ ہوتیوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا
تین اطراف سے سعودی عرب کو لگتا ہے کہ ان کو خطرہ ہے۔ ایک تو ان کو خطرہ یہ ہے کہ یہ ہوتی جو ہیں یہ کسی بھی وقت اٹیک کر لیتے ہیں، اور گزشتہ دنوں بھی آپ نے دیکھا کہ 3-4 آئل ریفائنریز کو سعودی عرب میں ہوتیوں نے ٹارگٹ کیا تھا، اور باقاعدہ اس کی ویڈیو بھی جاری کی گئی تھی۔ اب ہوتیوں کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہے، گزشتہ 4 سالوں سے ہمارا آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی یا ایکسچینج آف فائر یا اٹیکس نہیں ہوئے، لیکن سعودی عرب نے پہل کی تھی، صنعاء ایئرپورٹ پہ اٹیک کیا تھا، اس لیے ہم نے جوابی کارروائی کی ہے۔ بہرحال ایک خدشہ سعودی عرب کو یمن کے ہوتیوں کی جانب سے ہے جو کہ ایران کا پراکسی گروپ ہے۔ دوسرا خدشہ عراق کے اندر موجود ایران کے کچھ پراکسی گروپس ہیں، ان سے بھی ان کو خطرہ ہے، اور تیسرا خطرہ ظاہر ہے براہ راست ان کو ایران سے ہے۔ تو اس لیے جو سیکیورٹی اینالسٹ تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ مستقبل کی ایک پیش قدمی کی گئی ہے کہ اگر یہ جنگ طویل ہو جاتی ہے، آبنائے ہرمز نہیں کھلتا، اور اس کے بعد باب المندب کو بند کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر جو ہے یہ جو اتحاد ہے یہ ایکشن میں آئے گا۔ جب باب المندب کو بند کیا جائے گا اور جنگ طویل ہو جائے گی تو ظاہر ہے پوری دنیا میں ایک کرائسس سچویشن ڈیولپ ہو جائے گی۔ تو یہ اسی مستقبل کی پیش بندی کے طور پہ یہ جو ہے الائنس جو ہے میری ٹائم ملٹی نیشنل میری ٹائم ڈیفنس الائنس قائم کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تو بڑا ڈپلومیٹک رول ادا کر رہا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں، تو کیا پاکستان کوئی ایسے گروپ میں یا الائنس میں شامل ہو سکتا ہے جو ایران کے خلاف ہو؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ تو پاکستان کا تو اصولی موقف ظاہر ہے یہی ہے کہ وہ کسی بھی ایسے اتحاد میں، کسی بھی ایسے الائنس میں شامل نہیں ہوگا جس سے ایک طرف جھکاؤ نظر آتا ہو۔ صرف ایران کے خلاف نہیں بلکہ گلف کنٹریز جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان میں سے کسی کے خلاف بنائے جانے والے اتحاد کا حصہ پاکستان نہیں بنے گا۔ لیکن گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ جب ہوتیوں کی جانب سے یہ دھمکی دی گئی کہ وہ باب المندب کو بند کریں گے تو پاکستان نے بھی دھمکی آمیز جواب دیا، اور باقاعدہ پبلکلی آفیشل سٹیٹمنٹ جاری کی گئی کہ اگر باب المندب سے گزرنے والے پاکستانی پرچم بردار بحری جہازوں کو روکا گیا یا اس کو ٹارگٹ کیا گیا تو پاکستان پھر نیوٹرل نہیں رہے گا، بلکہ ہوتیوں کے خلاف جس قدر بھی ہو سکا اقوام متحدہ کے چارٹر کے عین مطابق فوجی کارروائی کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ تو پاکستان ابھی تک تو نیوٹرل ہے، لیکن اب اس الائنس کی جانب سے یہ جو 14 ملکی الائنس ہے اس کی جانب سے ابھی کوئی واضح طور پہ کوئی اعلان بھی سامنے نہیں آیا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں اور کس کے خلاف کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر مستقبل میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ریڈ سی کو اور باب المندب کو بند کر دیا جاتا ہے تو پاکستان پھر ڈیفینیٹلی نیوٹرل نہیں رہے گا۔ تو صورتحال تشویشناک ہے، ایران کے اوپر دباؤ بدستور بڑھتا جا رہا ہے، ابنائے ہرمز کھولنے کے حوالے سے بھی اور باب المندب بند نہ کرنے کے حوالے سے بھی، اور ابنائے ہرمز کا معاملہ سیٹلڈ کرنے کے حوالے سے بھی، کیونکہ پوری دنیا اب گلف کنٹریز جو ہیں ان کا تو پورا معیشت ہی یہ ابنائے ہرمز اور باب المندب پہ چلتی ہے۔ اگر ابنائے ہرمز کے بعد باب المندب بند کر دی جاتی ہے تو ان کی معیشت، ان کی ترقی تو بس اس کو ریورس گیئر لگ جائے گا، ملٹیپلائی ود زیرو ہو جائے گا۔ تو ان کا جو دوام ہے، ان کی جو زندگی ہے، ان کی جو آکسیجن ہے، ان کی جو بقا ہے وہ ابنائے ہرمز اور باب المندب کے ساتھ قائم ہے۔ اس لیے شاید مستقبل کی پیش قدمی کے طور پہ، پیش بندی کے طور پہ یہ الائنس قائم کیا گیا ہے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے تو پھر اس کے انتہائی نیگیٹو اثرات اور امپیکٹ پوری دنیا پہ پڑیں گے۔ بہت شکریہ۔